بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 44 تک کے مضامین اور تفسیر سماعت فرمائی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ ان آیتوں کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ آیت نمبر 34 اور 35 کے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کا وارث امت محمدیہ کو بنایا ہے، جو اس قرآن کریم پر خود بھی ایمان لائے ہیں اور عمل پیرا ہیں اور سارے عالم کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ لوگ تین قسم کے ہیں، ایک سابقون بالخیرات یعنی اعمال صالحہ اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، دوسرے درمیانے درجے کے، اور تیسرے ملے جلے عمل والے گنہگار مسلمان۔ یہ تینوں درجہ بدرجہ جنتی ہیں۔ یہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے ہر غم دور کر دیا اور اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ کی جنت میں لا بسایا، جہاں نہ کسی تھکن کا نام و نشان ہے اور نہ کسی کلفت کا گزر ہے۔ آیت نمبر 36 اور 37 میں کافر مشرکوں کے برے انجام کا ذکر ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کا عذاب بھگتیں گے، جہاں نہ ان کو موت آئے گی اور نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ وہ وہاں چیخ پکار مچائیں گے اور اللہ سے فریاد اور وعدے کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دوزخ سے باہر نکال کر ایک موقع دے، ہم دنیا میں جا کر نیک کام کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم کو دنیا میں اتنی مہلت اور عمر ہم دے چکے ہیں کہ جس کو اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا، اور ہم نے تو تمہارے پاس خبردار کرنے والے انبیاء کرام اور ان کے نائبین بھیجے تھے، لیکن تم نے ان کی نہ سن کر بڑا ظلم کیا، لہٰذا اب ظلم کی سزا بھگتو، ظالم کا تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت نمبر 38 اور 39 کے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک آسمانوں اور زمین کی تمام کھلی چھپی چیزوں کا خوب علم رکھتا ہے۔ اس کو اپنے بندوں کے بھی تمام اعمال، اخلاق، عقائد اور خیالات اور نیتوں کی خوب خبر ہے۔ وہ ہر شخص سے اس کے اعمال و عقائد اور نیتوں کے مطابق سلوک کرے گا، لہٰذا تم سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دم بھرو، اپنے اعمال و اخلاق اور عقائد اور نیتوں کو درست کر لو۔ یہ مت سمجھو کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ تم سے پہلے بہت سے لوگ دنیا میں آئے اور اپنے اچھے برے اعمال کا گٹھڑ سروں پر اٹھائے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد تم آئے ہو، ایک دن ضرور تم بھی یہاں سے کوچ کر جاؤ گے۔ اگر تم نے غفلت والی زندگی گزاری، دنیا کے عیش و عشرت میں پڑے رہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گنوا دی، تو سمجھ لو، خوب سمجھ لو، اس سے اللہ کا کچھ نہ بگڑے گا، خود اس کا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑے گا۔ آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ ان کافر مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ گمراہ جن من گھڑت دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں، ان دیوتاؤں نے کائنات میں کیا پیدا کیا ہے؟ زمین بنائی ہے؟ کیا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی کردار ہے؟ ایسا کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آسمان و زمین کو تھامنے والی ذات اور ان کو پیدا کرنے والی ہستی اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی میں ان کو تھامے رکھنے کی قدرت نہیں۔ اگر اللہ کے حکم سے زلزلہ آ جائے تو زمین کو ٹلنے سے تھامنے کی طاقت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یہ سب دیکھنے سمجھنے کے باوجود یہ کافر مشرک اللہ کی نافرمانی اور کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ایسا حلیم، ایسا بردبار، غفور اور بخشنے والا ہے کہ اپنی مخلوق کی نافرمانی، سرکشی اور کفر و شرک کو دیکھتے ہوئے بھی حلم سے کام لے رہا ہے اور ان کو ڈھیل اور مہلت دے رہا ہے۔ آخر میں آیت نمبر 42 سے 44 تک جزیرۃ العرب کے کفار اور مشرکین کی گمراہی، سرکشی اور ہٹ دھرمی کا مضمون ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ عرب کے مشرکین اہل کتاب کو دیکھ کر یہ تمنا کیا کرتے تھے اور عہد کیا کرتے تھے کہ اگر ہم عربوں میں کوئی نبی اور کوئی آسمانی کتاب اتری تو ہم ان سے بھی بڑھ کر اس پر ایمان لانے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ اب جب ان میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور ان کو دین حق کی دعوت دی تو یہ اپنی پرانی قسمیں اور وعدے بھول گئے اور اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں ان کی مخالفت پر کمردستہ ہو گئے۔ ان کی مخالفت میں بری بری چالیں چلنا شروع کر دی، سازشیں اور مکر کرنے لگے۔ ان نادانوں کو اللہ کا یہ قانون پتہ نہیں کہ بری چالیں کسی اور کو نہیں، خود اپنے چلنے والوں کو گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس میں نہ تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہی یہ قانون ٹلتا ہے۔ اور یہ لوگ شام و یمن کے سفر کرتے ہیں تو ان کا گزر
پچھلی نافرمان قوموں عاد و سمود کے کھنڈرات پر بھی ہوتا ہے۔ یہ قومیں اپنی طاقت، مال، شان و شوکت میں عربوں سے کہیں زیادہ تھے، مگر جب انہوں نے حق اور اہل حق کے خلاف مکر اور سازشیں کیں تو اللہ کا قانون حرکت میں آیا اور عذاب الہی نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اس سے سب کو یقین آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی فہم سلیم عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔